یہ 11,000 سال پہلے کی بات ہے جب تپا دینے والے گرمیوں کا لمبا دن ختم ہونے ہی والا تھا۔ سورج کی شدید تپش کم ہوتے ہی لوگ گھر سے باہر نکلنے لگے تھے اور جاتے جاتے بھی سورج کی کرنیں اس چھوٹے سے علاقے کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہی تھی۔ بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے، خواتین فرصت کے پلوں کا مزہ لے رہی تھی۔ تبھی وہ ہوا جس کے بارے میں کسی نے بھی کبھی سوچا نہیں تھا۔ اگلے کچھ لمحوں میں ہی زمین پر موجود جنت نما یہ علاقہ جسے اٹلانٹس کہا جاتا تھا تباہ ہو چکا تھا، اور یہ بربادی اتنی بھیانک تھی کہ پوری کی پوری تہذیب پانی کے اندر سما گئی۔ یہ سب اتنی صفائی سے ہوا کہ آج اس تہذیب اور اس علاقے کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ملتا، اور آج تک لوگوں کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ اٹلانٹس نام کی کوئی تہذیب اس دنیا میں موجود بھی تھی یا نہیں۔ اٹلانٹس تہذیب کہاں آباد تھی؟ اٹلانٹس میں آباد لوگ خود کو دیوتا کیوں قرار دیتے تھے؟ اور اہرام میں مصر سے بھی 6,000 سال پرانی اس تہذیب میں ایسی کیا خاص بات تھی جسے ہم آج تک یاد رکھتے ہیں؟ دی سٹی آف اٹلانٹس یہ ایسا بدنصیب شہر تھا جو اپنے دور سے بہت زیادہ جدید اور ترقی یافتہ تھا۔ اٹلانٹس کا ذکر تاریخ میں سب سے پہلے یونان کے مشہور فلسفی افلاطون نے 2300 سال پہلے اپنی کتاب میں کیا تھا۔ پلیٹو نے اپنی 2 کتابیں ٹیمس اور کریٹیس میں اٹلانٹس کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ افلاطون کے مطابق یہ شہر اس کے وقت سے 9,000 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھا۔ یہ شہر اٹلانٹک اوشن میں کہیں واقع تھا جو کسی قدرتی آفت یا خدائی عذاب کی وجہ سے سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ افلاطون کہتا ہے کہ یہ شہر رقبے کے اعتبار سے بہت بڑا تھا۔ یہ شہر ایشیا سے بھی بڑا تھا اور یہ دائرہ نما جزیروں کی شکل میں آباد تھا۔ ان دائروں میں اچھلتی سمندری موجوں کا منظر نہایت ہی دلکش تھا۔ اس شہر میں دور دور تک ہرے بھرے میدان تھے اور یہاں کی زمین نہایت ہی زرخیز تھی جہاں بے شمار اونچی عمارتیں اور معدنیات پائے جاتے تھے۔ یہاں کے لوگوں کے سامنے سونا چاندی ایک معمولی سی چیز تھی۔ اٹلانٹس میں عالی شان محل اور عبادت گاہیں تھیں۔ اگر ان تعمیرات کے آگے اہرام مصر، دیواریں چین، تاج محل اور برج خلیفہ کی بات کریں تو یہ بھی اٹلانٹس کے آرکیٹیکچر کی برابری نہیں کر سکتے۔ اٹلانٹس کی عمارتیں اور سڑکیں سپنوں کی دنیا جیسی تھی اور وہاں کے لوگ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہوا کرتے تھے۔ پلیٹو نے یہ بھی لکھا ہے کہ اٹلانٹس کے لوگوں میں مفوق الفطری اور جادوئی طاقت بھی ہوا کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ خود کو دیوتاؤں سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ پلیٹو کے مطابق اٹلانٹس کے لوگوں کے پاس اتنی زیادہ دولت تھی جتنی کبھی کسی بادشاہ کے پاس نہ ہوئی اور نہ کبھی ہوگی۔ اٹلانٹس جس جزیرے پر آباد تھا وہاں قدرتی ماحول اور ایکو سسٹم نہایت ہی بے مثال تھی جس میں ایک پرفیکٹ بیلنس بنا ہوا تھا، کوئی کسی کے اوپر حاوی نہیں ہوتا تھا۔ یہاں بے شمار چرند و پرند تھے اور پھلوں کے بڑے بڑے باغیچے تھے۔ شہر کا انتظامیہ اور سیاست بھی نہایت ہی اعلیٰ تھی۔ اٹلانٹس کی جدید ترقی کے مطابق ماہرین نے لکھا ہے کہ اس قوم نے وزنی چٹان کے ذریعے اونچی عمارتوں کو بنانے کے علاوہ شیشے سے توانائی حاصل کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا تھا، جبکہ ان کی تجارتی بحری جہاز ساری دنیا میں جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اٹلانٹس کے لوگوں کو کائنات کے بارے میں ہم سے زیادہ علم تھا۔ ان کے پاس کھیتی باڑی کے بھی نت نئے طریقے اور تکنیک تھے جسے وہ لوگ بڑے پیمانے پر اناج اگایا کرتے تھے۔ پلیٹو نے اٹلانٹس میں دیوتا کے بنے ایک عظیم مورتی کا بھی ذکر کیا ہے جو خالی سونے کا بنا تھا اور جسے سمندر کے دیوتا کے طور پر پوجا جاتا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے پاس ایسی محسوس ٹیکنالوجی تھی جس کی مدد سے وہ ہوائی سفر بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک طرف جہاں افلاطون نے اٹلانٹس کے لوگوں کی تعریف کی ہے تو دوسری طرف ان کی خامیوں اور گناہوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ پلیٹو کے بقول انہی وجوہات سے اٹلانٹس تہذیب پر خدا کا قہر نازل ہوا تھا۔ دراصل اٹلانٹس کے لوگ اپنی ٹیکنالوجی اور طاقت کے نشے میں چور خود کو دیوتا سمجھنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے علاقے کو مزید طاقتور بنانے کی خواہش میں دوسرے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور بے شمار معصوم شہریوں کا قتل عام کیا۔ وہ سوائے ایتھنز کے تمام یورپی اور مغربی ممالک پر قبضہ کر چکے تھے، یہاں تک کہ اٹلانٹس کے لوگ نہایت ہی عیش پسند ہو گئے اور ہر طرح کے گناہ میں ملوث ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنت کہے جانے والے اس اٹلانٹس کو خدا کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔
پلیٹو کے مطابق یک بیک اٹلانٹس میں موجود زلزلے، سیلاب اور آتش فشاں پھٹ پڑا۔ اس عظیم تباہی کا یہ نتیجہ ہوا کہ سطح سمندر پر بسا یہ شہر پانی میں ڈوبنے لگا۔ آتش فشاں سے نکلنے والی کالی رات نے پورے جزیرے پر اندھیرا کر دیا۔ ہر طرف سے زوردار دھماکے ہونے لگے۔ یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس وقت اٹلانٹس پر 500 سے 1000 ایٹم بم پھٹنے جیسے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ یہ دنیا میں آنے والا شدید ترین تباہیوں میں ایک تباہی تھا۔ اٹلانٹس کے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کئی لوگ سمندر میں کود گئے، کئی لوگ آگ اگلتے پتھروں کی بارش سے جل کر راکھ ہو گئے۔ زمین پھٹنے لگی اور کئی جاندار اس میں سمانے لگے۔ دیکھتے دیکھتے سارا شہر سمندر میں ڈوب گیا اور اٹلانٹس کا یہ علاقہ صفحہ ہستی سے ایسے مٹا گویا وہاں کبھی کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ کئی مورخین نے اٹلانٹس کو محض پلیٹو کا ایک افسانوی شہر قرار دیا ہے، لیکن ہر زمانے میں تاریخ داں یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ یہ شہر سچ میں کہیں موجود تھا اور آج بھی بحر اوقیانوس کے زیر سمندر میں دفن ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ آج بحر اوقیانوس کے کچھ جزیرے اٹلانٹس کے ہی ڈوبے ہوئے زمینوں کے کچھ حصے ہیں جو آج بھی اسی حالت میں رہ گئے ہیں۔ اٹلانٹس کو سمندر میں تلاش کرنے کے لیے ایکسپرٹس نے جاپان کی یوناگونی آئی لینڈ کے قریب ایک جانچ کیا۔ سمندر کی گہرائیوں میں ڈائیو کرنے پر دیکھا گیا کہ یہاں پہاڑ نما سیڑھی کے سٹرکچر موجود تھے۔ اس سٹرکچر کی ہائٹ ایک ایوریج بلڈنگ کے برابر تھی۔ جب ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے سمندر کے اس حصے کی مکمل جانچ کی گئی تو انسانی آنکھیں حیران رہ گئی۔ جب اس جگہ کے 3D ماڈلز کو ہزاروں سالوں بعد دنیا کے سامنے لایا گیا، جہاں شاندار محل، شہر اور عالی شان عمارتیں موجود تھی، تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آرکیولوجسٹ کا ماننا تھا کہ ہزاروں سال پہلے یہ شہر سمندر کے اوپر ہوا کرتا تھا، جہاں انسانی تہذیب آباد تھے۔ روحانیت اور اسلام میں اگر ہم اٹلانٹس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں تو مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اٹلانٹس میں بسنے والے لوگ دراصل انسان نہیں بلکہ دوسری دنیا کے مخلوق تھے جو 10,000 سال پہلے اس دنیا میں آئے اور یہاں آباد ہو کر عظیم الشان تہذیب کی بنیاد رکھی تھی اور پوری دنیا کو لکھنے، پڑھنے اور جدید ٹیکنیک کے علم سے نوازا تھا۔ یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ اٹلانٹس میں بسنے والے لوگ انسان نہیں بلکہ جن تھے، کیونکہ اس طرح اڑنے کی صلاحیت اور غیر معمولی قوت انسانوں کو کبھی نہیں ملی۔ روایتوں کے مطابق جنات کی یہ تہذیب اٹلانٹس میں آدم علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے آباد تھے، جو اپنی سرکشی کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ جبکہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اٹلانٹک دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان میں غرق ہوا تھا، کیونکہ اس طرح کی عظیم تباہی کا ذکر انسانی تاریخ میں صرف طوفان نوح کے دور میں ہی ملتا ہے۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرما برداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Yeah.